کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، لیکن جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر اپنی ذات کے لیے، اس کا اپنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہر ایک کو بہت ساری نعمتیں دی، اس کا اعتراف 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو دل میں یہ تصور کرنا کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، یا پھر زبان سے اس کی تعریف کرنا، بندہ پروری کرنا۔ پھر اعضاء اللہ نے دیے ہوئے، تو سارے اعضاء اللہ کی عبادت اور اطاعت میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لگا دے، اور یعنی جو چیز اللہ نے دی ہوئی نا اسی کے حکم کے مطابق۔ اب رہا مسئلہ شکر کا، شکر کرنے سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ناشکری سے اس کی شان عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہوگا، ناشکری کرے گا تو اسے خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ غنی ہے، سارا زمانہ اس کا محتاج ہے، ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، دیکھیں حضرت ابن عمر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا میٹھا سا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر تھے، یعنی عادی تھے، اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمایا اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا مولا کریمہ اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا۔ دیکھیں یہ لوگ کرسیوں کے لیے نہیں لڑتے تھے، جن کو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے نا، وہ کرسیوں کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ ہاں مولا کریمہ اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تیرا تو میں پھر دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کیا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا، اے میرے بچے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، یعنی توحید عقائد کا پہلا درس دیا۔ عقائد درست کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، وہ عقائد توحید کا وہ تصور جو صحابہ کرام کا تھا کہ اللہ سے بہت محبت، رسول اللہ سے بہت محبت، اور پھر محبوب کریم نماز میں بھی بلا رہے تو نماز چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کوئی بھی ذکر اذکار جب بھی ہوتا تو ہر ذکر میں ان کے کیا شامل ہوتا؟ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ ہمارے ذکر میں تو دنیا ہوتی، تو بہرحال اللہ کا ذکر کرتے، اور صحیح توحید انہی کو پتہ تھی، وہی توحید آپ بچوں کو سکھائیں۔ جبکہ یہود وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تو انہوں نے کہا یہ تو محمد شرک کر رہا ہے۔ کیسے بھائی؟ یہ تو اپنے آپ کو بھی یعنی پوجا کروانے کے لیے کہہ رہے۔ تو اصل توحید جو صحابہ کرام کی ہے وہ آپ نے سکھانی۔ کیونکہ اس زوم کا ٹائم تھوڑا ہے تو ہم جلدی کریں گے، مجھے ریکارڈنگ نہیں آتی تھی تو شیئر کرنا آتا تھا تو میں نے یہ یوز کیا۔ کریم رب بس اس میں برکت بھی دے دے۔ اور بتائے ان شرک لظلم عظیم، اور انہوں نے اپنے بیٹی کو کہا کہ دیکھو شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک کوئی عام سی بات ہے، ہم آسانی کے ساتھ کسی مسلمان کو مشرک کہہ دیتے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں صحیح توحید۔ اور پھر ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دونوں یعنی ماں اور باپ کے ساتھ، اور خصوصاً فرمایا حملتہ امہ، اور ماں کا خصوصی طور پر وجہ کیا ہے کہ اس نے کمزوری پر تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ یہ آگے ترجمہ بتا دیتی ہوں صرف۔ اور 2 سال تک دودھ چھڑانے میں، آپ کو پتہ ہے 2 سال کا دورانیہ اچھا خاصا دورانیہ ہوتا ہے، اور بچے کے ساتھ ماں کی اتنی محنت ہوتی ہے کہ بندے کی سوچ ہے، یعنی جب بچہ جب اٹھ جاتا ہے تو فوراً ہی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، میرے بچے بھلے بیمار ہو جیسی ہے، فوراً اٹھ کے اپنے بچے کا کام پورا کرتی۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا نشکر لی ولوالدیک، اور ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو میرا، اور فوراً کہا اپنے ماں باپ کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی نے پوچھا تھا، مختصر آپ کو بتا رہی ہوں کہ
میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ صحابی نے پوچھا. فرمایا امو کا، اپنے ماں کے ساتھ. دوبارہ پھر یہی، تیسری دفعہ پھر یہی، اور چوتھی دفعہ جا کے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ. ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ. حالانکہ باپ کا بھی بڑا مقام ہے، یہ نہیں کہ خالی ماں کا ہے. ماں کے درجے بہت زیادہ، اس کی وجہ ہے کہ وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ اپنے کام جو ہے بڑے آسان طریقے سے ادا کر رہی ہوتی ہے، اور پھر ماں کا وہ احترام بھی نہیں ہوتا جو باپ کے بچے کیا کرتے. ایک روب ڈر ہوتا ہے نا باپ کا، ورنہ باپ کو بھی اللہ کی رضا کہا گیا ہے. پھر فرمایا وہیں جاہداک علی تشرک بی ما لیس لک بہ علم. اور اگر وہ دباؤ ڈالیں، کون؟ پیرنٹس. تو کیسے دباؤ ڈالیں؟ جیسے حضرت سعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کی ماں ضد پہ آ گئی، کہا کہ تم اس دین کو چھوڑو گے تو تب جا کے میں کھانا کھاؤں گی. اس نے بھوک ہڑتال کی اور کتنے دن تک کرتی رہی. آخر میں انہوں نے کہا میری ماں، پہلے تو سمجھاتے رہے نا کہ وہ دین اچھا ہے، یہ وہ، مجھے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. مائیں بھی تو آپ کو پتہ ہے بڑی ضدی ہوتی ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے میں دودھ نہیں بخشوں گی تو پتہ نہیں کیا کیا. تو انہوں نے کیا جواب دی، میری ماں تیری 100 جانیں بھی ہوں تو سب ایک ایک کر کے نکل جائے نا تب بھی دین کی نہیں چھوڑوں گا. اب تیری مرضی ہے، کھا، نہیں تو نہ کھا. اپنا دین چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر میں ریڈی نہیں ہوں. تو ہمیں بھی دین میں پختہ ہونا چاہیے. تو حکم یہاں پہ کیا ہے کہ والدین کا تم ضرور بات مانو، لیکن اگر وہ آپ کو ایسے چیز کا حکم دیں جو کہ صحیح نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا شرک کی دعوت دیں یا ایسا کچھ، تو ہم مان نہیں سکتے. جب والدین کی نہیں مان سکتے تو کیا کسی دوسری ہستی کا مان سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پھر کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ. اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزنی ہو. یہ دیکھیے اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اپنے بچے کو. میرے بچے اگر کوئی چیز رائی کے دانے یعنی بہت چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، یا فی صخرہ یا پھر کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں، کتنی وسعت ہے آسمانوں کی، یا زمین کے اندر ہو، کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ یأتی بہ اللہ، اسے اللہ تعالی لے آئے گا، اسے اللہ تعالی لے آئے گا، کیونکہ اللہ کا وسط علم، اس کی نگاہ بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، باریک بھی نہیں، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. ہم تو چھوٹی چیز کو نہیں دیکھتے، ہمیں تو مائکرو بہت کو یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو ایسا کچھ نہیں یوز کرنا پڑتا. چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. یا بنیا، میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز صحیح ادا کرنا. 5 ٹائم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، جتنے ارکان ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ادا کرنے. یہ باپ سے کار ہے. اے میرے بیٹے، اس میں کتنی چاشنی ہے. ماں بھی سکھا سکتی ہے لیکن نہیں، باپ کا روب زیادہ ہوتا ہے. تو باپ کو ہی مجھے لگتا ہے آج کے دور میں کہ زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. ماں کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن ماں جب چھوٹا بچہ ہو تو اس وقت زیادہ، ویسے تو عمر کے اخیر حصے تک ماں کا حکم بڑا معنی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھا رہا ہوں، میری ماں بلائے تو میں چھوڑ دوں اور پہلے ماں کا حکم مانو، یعنی ماں کی بڑی اہمیت ہے. بہرحال نماز قائم کرو، اور کیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو. یہ اپنے بچے کو کہا جا رہا ہے. اور کہا کہ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہو. اور کیا کرو، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، دیکھیں مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، کوئی بھی چھوٹی بڑی آئے تو مصیبت میں صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. واقعی 5 ٹائم نماز خشوع خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت واقع پتہ ہے ذمہ داری کا کام ہے. نیکی کا حکم دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. برائی سے روکنا اور اسپیشلی مصیبت میں صبر کرنا بہت بھی ہمت والے کام ہے. یہ اپنے بچے کو درس دیا جا رہا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تکبر کرتے ہوئے نہ پھیلے اپنے رخسار کو. یہ ہوتا ہے نا بات کرتے ہوئے ایسے رخسار چڑھا لینا، کہا ایسا بھی نہیں کرنا میرے بچے، تکبر نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے بھی نہیں چلنا. یہ بچے کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. ایک تو
کیا کہ نفرت کسی سے نہیں کرنا. کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی امیر ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ غریبوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہو, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کی اپنی شان ہے کہ آپ کو امیر گھر میں پیدا کر دیا, ورنہ ہر بندے کا دل کرتا ہے میں سونے کے جو چمچ ہے وہ لے کے پیدا ہوں. تو کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا میرے بچے, تکبر نہیں کرنا. یاد رکھیں تکبر انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے. ہمیں خود بھی تکبر سے بچنا چاہیے. وہ جو بڑا ہے نا شیطان, وہ بھی تکبر کی وجہ سے مارا گیا نا. تو جو تکبر کرتے ہیں وہ اپنے بڑے کو دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہوا. تو ہمیں فخر سے بچنا بھی چاہیے, غرور سے بچنا چاہیے. بری چیزیں, ہمیں تواضع اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اپنے بچوں کو سکھانی بھی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور نہ چلا کر زمین میں اتراتے ہوئے. دیکھیں چلنے کا طریقہ بھی ہمیں اسلام سکھا رہے. یہ نہیں کہا کہ ایسے تیز تیز دوڑ لگے کہ تم بڑے ایسے ہو بڑے, ایسا نہیں. ہماری چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج صبح جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث جب میں نے پڑھی تو میرے من کو ٹھنڈ پہنچ گئی. چلنے کا طریقہ نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ, ایسا نہیں کہ مریضوں کی طرح بہت سلو, نہ بہت تیز کے پیچھے سے استغفر اللہ کتا لگا ہوا, ایسا نہیں, بلکہ پروقار طریقے سے چلنے کا حکم ہے. اور گھسیٹ کے جو جوتا چلتا تھا وہ بھی رسول اللہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ دیکھو چلتے ہوئے بھی آپ نے صحیح انداز اختیار کرنا ہے. پھر کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کس کو, جو فخر کرتے ہیں, گھمنڈ کرنے والے ہیں. تو جس کو اللہ نہ پسند کرے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مدعا کیا ہے؟ ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. پھر فرمایا وقصد فی مشک, ہاں میرے بچے درمیانی روی اختیار کر اپنی رفتار میں. وغضض من صوتک, اور دھیمی آواز, اتنا نہیں کہ کوئی دوسرے کو سمجھنا ہے, اتنی تیز بھی نہیں کہ دوسرا بندہ کہ چپ کر جو, کیا میڈیم, ہر چیز میں میڈیم. اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری احادیث ہیں. اور انشاءاللہ جب میں ریکارڈ کر کے بھیجوں گی اس میں, یا جس دن ہماری لمبی ہوگی کیا نام ہے, میں ابھی کوئی اور کوشش کرتی ہوں جو گھنٹوں پہ محیط ہو زوم, تو پھر اس پہ میں آپ کو بتا دوں گی. یعنی رفتار میں گفتار کے آداب, یعنی وقار کے ساتھ, متانت کے ساتھ, نہ بہت اونچا نہ نہیں, اس سے نہیں سننے والے کو ویسے تو ایسے نہیں. اور پھر حد ہو گئی, بتایا کہ اپنی آواز کو نا وقصد فی مشک, درمیانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتک, دھیمی آواز کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, جو سب سے وحشت انگیز سب سے اونچی آواز ہوتی ہے وہ گدے کی آواز ہوتی ہے. پرانے زمانے کی جو مائیں جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو کیا کہتی تھی, ہمارے پنجابی میں ہم کو پتہ ہے گدے کو کھوتا کہا جاتا ہے نا, کوئی اونچا بولتا کہتے تھے میرے بچے کھوتے کی طرح نہ بول, انسان کی طرح بولا کر. تو یہاں ایک اتنا ادب سکھایا گیا ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں. سورہ لقمان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو اگر ٹائم بچتا ہے تو لاسٹ میں آپ کو کچھ اور سکھاؤں گی. ابھی میں آپ کو جو ہے نا اعتکاف کے مسائل وہ میں آپ کو تھوڑے بتا دیتی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ الگ الگ میسج کر رہے ہیں. اب میں سب کو تو ایسے الگ الگ نہیں بتا سکتی, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ میں اس میں بتا دوں اور پھر اس کے بعد جس کو حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی یہی والے سن لے گا. دیکھیے اعتکاف کب بیٹھتے ہیں یہ تو ویسے آپ کو پتہ ہے, مغرب سے پہلے بیٹھا جاتا ہے. یہ میرا بھی شعر ہی نہیں ہو رہا, اصل میں درود شریف ایک دفعہ پڑھنا. اور اعتکاف کے ثواب بہت زیادہ ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ ہم اعتکاف کے مسائل سیکھیں, کیونکہ میں آپ کو ترتیب وائز اور جلدی جلدی بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی گڑھے بنا دیتے ہیں, اور 2 خندقوں کے درمیان جو فاصلہ ہے, ڈسٹنس ہے, وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. پھر محبوب کا فرمان ہے جس نے بھی
یعنی جس شخص نے بھی رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. کیا یہ کم سعادت ہے؟ پھر فرمایا وہ گناہوں سے، دوسری حدیث طیبہ کے گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر دی ہوں. میں تو شیئر کرنا ہی بھول گئی، میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں تاکہ آپ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اما عائشہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے واجب، سنت مؤکدہ اور نفل. اب واجب کون سا ہوتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے اعتکاف کی منت، بہت سارے لوگ مانتے ہیں نا، تو اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے. سنت مؤکدہ یہ جو رمضان میں آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے. اور نفل کون سا ہے؟ جو کہ آپ کبھی بھی جس ٹائم بھی مسجد میں آپ جاتے ہیں نیت کر لیں تو جب تک وہاں ٹھہرے رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اب رمضان میں اعتکاف آخری عشرے کا یہ سنت کفایہ ہے، یاد رکھیں. کسی ایک نے بھی بیٹھ لیا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. بہرحال اس کی ٹائمنگ 20 رمضان کو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے اپنی وہ جو مسجد ہے اس میں موجود ہو. تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ وہ تھوڑا پہلے چلا جائے، ٹھیک ہے. اور یعنی جو افطار ہے نا 20ویں روزے کا، وہ آپ نے جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں آپ نے کرنا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور پھر جیسے عید کا چاند نظر ہے آپ نے باہر نکل آنا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا دورانیہ. لیکن اگر 20ویں تاریخ کو نماز مغرب ہوتا ہے، نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد اعتکاف بیٹھتے ہوں، تو یہ یاد رکھیں یہ پھر آپ کا نفلی یا دوسرا اعتکاف بن جائے گا. یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو آخری 10 عشرے کا ہوتا ہے یہ پھر نہیں ہوگا. اعتکاف مکہ میں بیٹھنا بہت اچھا ہے، مسجد نبوی میں بہت، مسجد اقصی میں، اس طرح مدارج میں. باقی عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھیں، اگر گھروں میں جگہ نہیں جیسے UAE کے اندر ہے تو مساجد کے اندر وہاں بھی دیکھا جائے جو صحیح لوگ ہوں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یقین اٹھا کے لے جائیں. تو اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو صحیح کوئی درس دینے والا، کوئی سمجھانے والا جو صحیح العقیدہ ہو تو وہاں بیٹھا جا سکتا ہے. بہرحال زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں ہی بیٹھے، لیکن اگر ماحول بنا ہوگا تو بھی کوئی حرج نہیں. اور موبائل اس سے باہر طور پر آپ کو دور رہنا پڑے گا. ہاں اگر جیسے ہم لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ یوز کر سکتے ہیں. سستی نہیں ہونا چاہیے. روزے آپ کو ہر صورت رکھنے ہیں. پھر حیض و نفاس والی جو عورتیں ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اعتکاف بیٹھ رہے درمیان میں سے حیض آ رہے اٹھ رہے، ایسا نہیں. اپنی ٹائمنگ دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اس میں بیٹھ جائیں. پھر اس کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو فوراً ہی مسجد جہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے مٹی لے، تیمم کرے اور دیر نہ کرے، فوراً ہی غسل کر لے. یہ ہوتی ہے ذمہ داری. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا چہرے پہ رومال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پردے لٹکانا بہتر ہے. افضل تو ہے کہ چھپا ہی رہے، لیکن یہ چیز فرض اور واجب نہیں ہے. آپ کے اعتکاف پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور پھر کسی کا اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو 10 دن کی قضاء لازم نہیں ہوتی، بلکہ جس دن اعتکاف فاسد ہوا صرف اسی دن کی قضاء لازم ہے. باقی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں یا کسی اور دن غروبی آفتاب کے وقت، یعنی تھوڑا سا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا، اعتکاف کی نیت کر لے، پھر اپنی مسجد میں چلا جائے اور وہیں پہ روزہ جیسے ہوتا ہے افطار کیا جاتا ہے، یا اسی ٹائم اس میں بعد رمضان جب جاتا ہے تو پھر مغرب سے پہلے بیٹھ جائے اور پھر پورا دن اگلے دن روزہ رکھے اور یہ ایک دن مکمل کر کے یا اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. پھر عورتوں کا، شادی شدہ جو عورت ہے اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے. اگر اجازت لے لی اور اعتکاف شروع ہو گیا پھر اس کا شوہر جو مرضی ہے کہ آپ کو اعتکاف جاری رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر وہ کہے کہ میں پچھتا رہا ہوں باہر آ جاؤ، یہ آپ نہیں اس کی بات مان سکتے. اور جو گھر میں ہوتی ہے نا جگہ عورتوں نے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں، وہاں بھی عورتیں بیٹھ سکتی ہیں. اور پھر وہاں پہ حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے، نہیں کہ گرمی آ رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. وہاں اپنے سارا جو ہوتا ہے نا، ابھی UAE کے اندر تو بڑی آسانی ہے، پاکستان میں بھی ابھی AC وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ خواہ مخواہ کا ٹائم ضائع کرنے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے.
बार बार उठें, और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर ख़वातीन दौरान एतकाफ़ अपने वालिदैन की खिदमत या इस किस्म के दीगर अमूर के लिए निकलना ये भी जायज़ नहीं है, इससे एतकाफ़ टूट जाता है। हाँ, काम काज वाली ख़वातीन अगर एतकाफ़ की फजीलत हासिल करना चाहते हैं तो सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ़ के बजाय सिर्फ नफली एतकाफ़ की नीयत कर लें, इस तरह एतकाफ़ का सवाब भी मिलेगा, वो काम भी कर लेंगे। जो मस्जिद बैत होती है ना अपनी, उधर भी जब भी आप आओ नमाज पढ़ो तो भी आपको इसी तरह होता है सवाब। अगर मस्जिद में आप जाते हो, वहां जाके आप एतकाफ की नियत करते हो, जब तक वहां रहते होते हो, तो आप बोल भी थोड़ा बोल सकते हो, कुछ पढ़ भी सकते हो, और आपको सवाब भी मिलता रहता है। और ऐसी खवातीन जिन्हें पका कर देने वाला कोई और मौजूद ना हो तो दौरानी एतकाफ वो बकदरे जरूरत खाना बनाकर अपनी जाए एतकाफ पर ला सकती हैं। लेकिन आजकल तो इतनी रेडीमेड चीजें, मुझे लगता है कि इस तरह बेहतर है कि वही चीजें रख लें। फिर दौरान एतकाफ मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक इस किस्म का जो होता है मियाँ बीवी वाला वो रख नहीं सकते। और फिर बार बार ये पोस्ट में आया कि रोजा शर्त है, अगर किसी बीमारी के बायस रोजा छोड़ना पड़ा या वैसे ही किसी सुस्ती के सबब रोजा ना रखा तो भी एतकाफ आपका नहीं रहेगा। ज़हन-नशीन रहे कि जिन चीजों से रोजा टूट जाता है इनसे एतकाफ भी फासिद हो जाता है, टूट जाता है। अगर होता है ना भूल कर खा लिया, जिस तरह रोजा नहीं जाता इसी तरह एतकाफ में नहीं जाता। लेकिन अगर जानबूझकर रोजा फासिद कर लिया तो एतकाफ भी नहीं रहेगा, तो दोनों फासिद हो जाएंगे। तो रोजे और एतकाफ की कज़ा होगी, लेकिन रोजों का कफारा भी होगा। फिर खवातीन का होता है कि अगर पीरियड वगैरह आ जाते हैं तो इस सूरत में कज़ा लाजिम है, और कज़ा का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसी रमजान में या बाद रमजान एक रोजा रखे औरत और पूरे दिन एतकाफ में रहे। खवातीन का जो दवाइयों के जरिए बंद करके ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो होता तो ठीक है, लेकिन बीमारियां बढ़ जाती है। जब अल्लाह ने आपको सहूलत दी है कि जब भी आप रोजा रखोगे तो आपको रमजान के महीने जैसा सवाब मिलेगा, तो इतनी सुस्ती भी क्या है कि दवाइयां खा के तो आप ये काम कर रहे हो, ये चीज भी दुरुस्त नहीं। फिर जो मुतकिफा होती है दुनियावी बातों में नहीं अपना टाइम जाया करना चाहिए। मोमिन तो वैसे भी आम रूटीन में भी जाया नहीं करता, लेकिन एतकाफ में खुसूसी तौर पर तिलावत कुरान करीम वसाइफ में बंदे को मसरूफ रहना चाहिए। दीन का इल्म, दीनी किताबें वो, हाँ अगर जैसे नई औरतें पढ़ी लिखी तो मोबाइल भी यूज कर सकती है, सुन सकते हैं वहां पे, जैसे हम लोग दर्स वगैरह देते हैं तो हमें। फिर एक और बात जो मुझे पूछी गई वो ये था कि क्या सुरमा लगा सकते हैं, तो ये पोस्ट आपको नजर आ रही होगी। सुरमा लगा सकते हैं, कंघा कर सकते हैं, तेल, मिसवाक ऐसे होते, ये मंजन वगैरह लोग जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, टूथपेस्ट के बारे में उलमा के इख्तिलाफ है, तो बेहतर है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल ना किया जाए। और इफ्तार के बाद भी ये नहीं कि जैसे आम रोटी में भर भर के पेट खा रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने से नींद भी ज्यादा आती है। जब एतकाफ बैठे हुए हो तो वैसे भी खाना कम को फायदा होता है। महबूब का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला कम खाने पर फख्र करता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उसने जितने लुकमे कम खाए उसके बदले में उससे जन्नत में एक दर्जा अता किया जाएगा। अब ये मतलब नहीं कि बिल्कुल खाना छोड़ दो, ये मुद्दा नहीं है कि आप कमजोरी से मरने लग जाओ, ऐसा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है कि जरूरत वाला जो है अपना खाना है।